بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس قدر پسند فرماتا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں میری جنت کے تمام دروازے کھول دو اور میرے ان خاص بندوں سے قبر میں کوئی حساب کتاب نہ لینا اور ان سے سوال کرنا اور بغیر حساب کے قبر سے سیدھا جنت میں جانے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 8 قسم کے بندے میرے محبوب بندے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ وہ 8 قسم کے بندے کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 شہید، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کافروں سے لڑنے والا اور آئے حق میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے مرنے والا۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے یہ کافروں سے لڑتا ہے، انہیں جہنم واصل کرتا ہے، اور پھر کوئی کافر ایسا بھی آتا ہے کہ جو اس اللہ کے محبوب بندے کو مارنے کے لیے اپنی تلوار اٹھاتا ہے، تو آسمانوں پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں ذرا دیکھو تو صحیح اس بندے کو جو مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کی سربلندی کے لیے، میرے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ کیا کسی کی جان سے قیمتی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے؟ اس بندے کو معلوم ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ابھی یہ تلوار اس کے سینے میں اٹھنے والی ہے یا اس کا سر تن سے جدا کرنے والی، لیکن وہ ذرا بھی ڈر نہیں رہا، بھاگ نہیں رہا، ڈٹ کے کھڑا ہے اپنی پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ۔ کہتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے یہ ایک جان نہیں بلکہ ہزاروں جانیں بھی ہوں تو اللہ پر قربان۔ تو جب اس پر جان لیوا حملہ ہوتا ہے، تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے، تو اس کے بدن سے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے میرا اللہ اسے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ یہ 8 قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو میرے اللہ نے دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ دے دیا ہے۔ تو فرمایا گیا، شہید وہ پہلا آدمی ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا، کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ نمبر 2 ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا ماں باپ بیوی کو چھوڑ کر، اپنے بچے، اپنا پورا لائف سٹائل چھوڑ کے، اپنے عزیز رشتہ دار کو چھوڑ کے، جو شخص اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، تاکہ کوئی کافر اور بے دین فوج میری مسلمان قوم پر حملہ اور نہ کر سکے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے وہ اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا فوجی مرے گا تو قبر میں اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ محمد بن منقد کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ شجیل بن سمت کے پاس سے گزرے، وہ اپنی چوکی یعنی سرحد پر پاسمانی کی جگہ میں تھے، ان پر ان کے ساتھیوں پر وہاں رہنا گرایا گزر رہا تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابن سمت، کیا میں تجھ سے وہ حدیث بیان نہ کروں جس میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ کی راہ میں ایک دن کی پاسمانی 1 ماہ روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے افضل ہے۔ آپ نے کہا، اور جو شخص اس حالت میں وفات پا گیا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور قیامت تک اس کا عمل بڑھایا جائے گا۔ صحیح مسلم، سنن نسائی، تحفہ الاشراف اور مسند احمد۔ قیامت تک عمل بڑھایا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے ثواب کا سلسلہ ختم نہ ہوگا۔
تو ایسے فوجی کو دیکھ کر میرا اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں، جنت کے تمام دروازے کھول دو، یہ وہ شخص آ رہا ہے جو میرے بندوں کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ نمبر 3، فرمایا گیا کسی بیماری میں مبتلا ہو کر صبر شکر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھنا والا شخص جہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا تو اسے بھی بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسا شخص جس کا بیماری مصیبت کی حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ تعلق برقرار رہا، اس نے شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اس قدر بیمار ہوئے، اتنے شدید بیمار ہوئے کہ جسم زخموں سے چور چور ہے، سو نہیں سکتے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے، سکون کی سانس نہیں لے سکتے، لیکن شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ بے شک جس مالک کے ہاتھ میں بیماری ہے، شفا بھی تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک دن آیا کہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے، صحت یاب ہو گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت، وہ بیماری والے دن اچھے ہیں یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ فرمانے لگے، وہ بیماری والے دن زیادہ اچھے تھے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے، ان دونوں میں جب رات کے پچھلے پیر تکلیف اور درد کے باعث میرے منہ سے نکلتی تھی تو اوپر سے میرا اللہ میری خیرت طلب فرماتا اور مجھ سے پوچھتا، اے ایوب تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا، جب سے صحت مند ہوا ہوں تب سے میرے اللہ نے میرے ساتھ کلام نہیں کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ جو بیماری ہے، جو تکلیف انسان پر آتی ہے، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا وہ اللہ کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے یا عذاب الہی ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو مصیبت تجھے اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے، اور جو مصیبت تجھے اللہ سے دور کر دے وہ آزمائش نہیں بلکہ تیرے لیے سزا ہے۔ نمبر 4، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن یا جمعے کی رات فوت ہونے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 5، بچے جو بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائیں تو قبر میں عذاب نہیں ہوگا اور قبر سے سیدھے جنت میں جائیں گے اور کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 6، رات کے وقت روزانہ سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے والے شخص کو قبر سے سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ فرمایا گیا کہ جو شخص روزانہ رات سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرے تو یہ سورہ مبارکہ اس کی بخشش کے لیے اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہے اور اس شخص کے اور عذاب کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اور ایسے شخص کو عذاب قبر سے اور عذاب حشر سے نجات دلاتی ہے۔ نمبر 7، مرض طاعون میں مرنے والا شخص بھی قبر سے سیدھا جنت میں جائے گا اور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس سے کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 8، ایسی عورت جو بچے کو جنم دیتے وقت یا جنم دینے کے بعد ولادت کی تکلیف کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اسے بھی شہیدوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ وہ بچہ جس کی ولادت ہوئی وہ اپنی کٹی ناف کے ساتھ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے نوجوانوں، مسجد سے 5 وقت صدائیں آ رہی ہیں۔ ہر روز مؤذن 5 بار یہ کہہ کر بلا رہا ہے، آ جاؤ سیدھے راستے کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ اللہ عز و جل کی طرف۔ انسان ساری زندگی ادھر ادھر کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوڑتا رہا، جب کہ اس کے گھر کے پاس مؤذن اسے پکارتا رہا، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ نیکی کی بات سننے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا و آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔